میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے لگا ہوں۔ تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں غور فرمائیں۔ دینی پیغام کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے، خود سنیں، دوسروں کو بھی حضور کا پیغام، حضور کا فرمان، اللہ کا قرآن ضرور سنائیں۔ یہ بڑا حسین رشتہ ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی اپنے مرد کا لباس ہے، مرد اپنی بیوی کا لباس ہے۔ یہ اتنا حسین رشتہ ہے جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کیا حسین لفظوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کتنا خوبصورت بیان فرمایا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، حسین جملے ہیں کہ یہ دونوں بڑے کلوز ہیں، بڑے قریبی ہیں۔ بیوی شوہر کے بڑا قریب ہے اور شوہر اپنی بیوی کے بڑا قریب ہے۔ تو جب دونوں قریب ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا جو حق ہے نا قرآن و سنت کے مطابق اسے بھی سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی سمجھنا چاہیے، تب زندگی اچھی گزرے گی، زندگی حسین گزرے گی، زندگی کامیاب گزرے گی۔ سیانے لوگاں دا بڑا کمال جملہ، ساڈے وڈے دادے پردادے جو ہمارے بزرگ تھے نا، انہاں لوگاں دی بڑی اہم اور بڑی خوبصورت جملے، خوبصورت مثال فرماندے ہوندے سن کہ میاں بیوی زندگی دی گڈی دے دو پہیے نے، دو ٹائر نے۔ زندگی دی گڈی بھی چلان واسطے دونوں ٹائروں نو، دونوں پہیاں نو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دونوں ٹائر، دونوں پہیے گاڑی کے، زندگی کی جو گاڑی ہے، اگر ایک بھی ٹھیک نہ ہوا تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ زندگی کو ٹھیک گزارنے کے لیے، زندگی کو کامیاب اور خوشحال گزارنے کے لیے دونوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ وہ مثال دے رہے ہیں، بھائی گاڑی دو ٹائروں والی گاڑی ہے نا، ایک ٹائر بھی خراب ہو، جی بائک موٹر سائیکل کا ایک ٹائر بھی پنچر ہو تو گاڑی نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ ذرا کا بھی، تھوڑا سا بھی نقص ہو تو ٹھیک کروانا پڑے گا۔ میاں بیوی یہ بھی زندگی کی گاڑی کے دو ٹائر ہیں، دو پہیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پنجابی میں دو، تو دونوں ٹائروں میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک نہ ہوا تو زندگی ٹھیک نہیں گزرے گی۔ زندگی کو ٹھیک گزارنے کے لیے کیا مطلب ہے کہ میاں کو بیوی کو سمجھنا چاہیے، بیوی کو اپنے میاں کو سمجھنا چاہیے، شوہر کو بیوی کو، بیوی کو شوہر کو، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اللہ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ قرآن و سنت سے ہمیں ملا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ساری بات پتہ کہ اصل میں کہ جو دین سے دور ہے نا وہ ذرا جاہل ہیں، ان کے ہاں یہ کمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، پہلا حق میں بیوی کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث پاک کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر سے اجازت لے، کس کے لیے؟ مسجد میں جانے کے لیے، نماز کے لیے، حضور فرماتے ہیں وہ اجازت دے دے۔ تیری بیوی جب تم سے اجازت مانگے تو تم اجازت دے دو، اس لیے کہ وہ اچھے کام کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس حدیث سے دو سبق ملے۔ پہلا سبق یہ ملا کہ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کتنی ضروری ہے۔ آج کل کی خواتینوں کی طرح تو نہیں نا، جو دین سے دور ہیں، جن کے ماں باپ نے تربیت نہیں اچھی کی، دین ہی نہیں سمجھایا، انہیں سمجھنا چاہیے شوہر کی اجازت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری میں ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے تمہاری بیوی جب تم سے اجازت، پتہ چلا مسجد میں نیکی کے کام کے لیے بھی اجازت شوہر سے طلب کرنی ہوگی بیوی کو۔ اتنی ضروری ہے اجازت، اتنی ضروری ہے اجازت۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ اچھے کام کی جب بیوی اجازت مانگے تو شوہر اجازت دے دے۔ کتنی ضروری ہے اجازت؟ مسند عبد ابن حمید حدیث نمبر 1369، ایک صحابی اپنے گھر سے جاتے وقت اپنی بیوی کو کہہ کے گئے، میں کہیں کام جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔
چند دن گزرے، صحابی کو سفر کے دوران ٹائم لگ گیا، واپس نہ آئے تو صحابیہ جو تھی نا، اس کا والد بیمار ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا والد بیمار ہو گیا، میرے شوہر منع کر کے گئے ہیں گھر سے نکلنا نہیں، تو اسی محلے میں میرے باپ کا گھر ہے، میں جا سکتی ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ چند دن گزرے، والد زیادہ بیمار ہو گیا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام آیا، حضور نے پھر یہی جواب دیا کہ جا کے اسے کہو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے۔ چند دن گزرے، صحابیہ کا والد فوت ہو گیا۔ اب فوتگی کے موقع پہ بھی والد کے انتقال کے باوجود صحابیہ اپنے گھر سے نکلی نہیں، نبی پاک کے پاس پھر پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا، تو کیا مجھے اجازت ہے میں جا سکتی ہوں؟ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر میں رہو، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرتے رہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلی تو یہ چیز ثابت ہوئی نا کہ اطاعت کتنی ضروری ہے ایک بیوی کے لیے، اس کے مرد کی، اس کے شوہر کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کیسے کرنا ہے، اللہ کے قرآن نبی پاک کے فرمان پہ عمل کیسے کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اور یاد رکھیں جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، بندہ امتحان صحیح پاس کرے، کامیابی صحیح حاصل کرے تو پھر یاد رکھیں نتیجہ اچھا ہوتا ہے، ریٹرن اچھا ملتا ہے۔ صحابیہ کے باپ کا جب جنازہ پڑھایا نا نبی پاک نے، تو جنازہ پڑھانے کے بعد نبی پاک نے مخاطب کیا، اے لوگو، یہ شخص وہ ہے جس کی بیٹی نے میرے حکم کے مطابق مجھے پیغام بھیجا کہ میرا شوہر گھر نہیں ہے، میرا باپ بیمار ہے، میں جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، اپنے شوہر کی وفاداری کرو، تابعہ داری کرو۔ پھر اس کا باپ فوت ہوا، پھر اجازت طلب کی، میں نے کہا نہیں، جب تک تیرا شوہر گھر نہیں آئے گا تو نہیں جا سکتی۔ عزیزان گرامی، آج کل کی جو اسلامی بہنیں ہیں اسے بھی سمجھنا چاہیے، دین کو پڑھیں، دین کیا کہہ رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ نبی پاک نے جنازہ پڑھانے کے بعد لوگوں یہ شخص وہ ہے جس کی بیٹی نے اپنے شوہر کی وفاداری کی ہے، اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے اس بیٹی کے اس کے باپ کو بخش دیا ہے، اس کے باپ کو بخش دیا ہے۔ جب اللہ رسول کی باتیں ہم مانیں گے تو زندگی اچھی گزرے گی۔ جیڑا اللہ رسول دیا گلاں ٹھیک نہیں ماندا، وہ ایتھے بھی برباد ہے، اوتھے بھی برباد ہے، وہ دی قبر بھی برباد ہے۔ یاد رکھو، جیڑا اللہ رسول دیا گلاں ماندا ہے، ایتھے بھی آباد ہے، اوتھے بھی آباد ہے۔ تاں تے پھر میں کہنا چاہ رہا، گلاں من سرکار دیاں تے بیرے تیرے تر جان گے سونے مدنی مٹھل من ٹھار دیاں تے بیرے تیرے تر جان گے گلاں من سرکار۔